السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ڈی سم فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کس سینیریو میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس وقت ہمارے پاس جو ڈیٹا دیا ہوا ہے جس میں انوائس نمبر ہے، پروڈکٹ ہے، کنٹری ہے اور سیلز دی ہوئی ہے، اور ہمیں ڈی سم فنکشن یوز کرنا ہے۔ یہاں سے میں نے پروڈکٹ فیلڈ اور کنٹری فیلڈ اور ٹوٹل سیلز کی فیلڈ رکھا ہے، جبکہ میں یہاں ڈی سم فنکشن یوز کروں گا جس میں مجھے پروڈکٹ اور کنٹری کو کرائٹیریا بنانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈی سم فنکشن یوز کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے = ٹائپ کر دیں اور ڈی سم SUM جیسے ہی ٹیب کی پریس کریں گے تو آپ سے سب سے پہلے یہ ڈیٹا بیس پوچھ رہا ہے۔ تو ڈیٹا بیس کیا ہے؟ آپ کا جو ڈیٹا ایکچوئل ہے وہ آپ کی ڈیٹا بیس ہے۔ تو میں نے وہ پورا ڈیٹا سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد کوما آپ ٹائپ کر دیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے فیلڈ کون سی ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے ٹوٹل سیلز معلوم کرنا ہے۔ تو ہم کیا ہے، سیلز اس ڈیٹا بیس میں سیلز والی جو فیلڈ ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے، کیونکہ ہمیں اس سیلز سے ڈیٹا کو اٹھانا ہے، ٹوٹل سیلز معلوم کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کوما ٹائپ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کرائٹیریا۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ پروڈکٹ اور کنٹری والی فیلڈ ہے۔ تو میں ان دونوں کو سلیکٹ کر لوں گا، اور جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل سیلز میرے پاس اس وقت کیلکولیٹ ہو کر آ گئی۔ ان سب کو اگر آپ سم کریں گے تو یہ سیلز آئے گی۔ تو ٹوٹل سیلز معلوم ہو گئی مجھے، لیکن میں نے جو آپ اس فارمولے میں جو بتایا تھا کرائٹیریا، وہ پروڈکٹ اور کنٹری بتایا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ کس طرح ورک کرتا ہے۔ تو دوستو پروڈکٹ میں اگر میں یہاں ٹائپ کر دوں کی بورڈ، تو جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو اس ڈیٹا بیس میں کی بورڈ کی جو ٹوٹل سیلز ہوئی ہے وہ 500 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کی بورڈ کی ٹوٹل سیلز جو ہے 500۔ کی بورڈ ایک ہی بار یوز ہوا ہے۔ اب میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں LCD کی جو آپ دیکھ رہے ہیں سیلز 600 ہے، 300 ہے اور 450 ہے۔ تو میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں LCD۔ تو دیکھیے دوستو اس نے ٹوٹل جو سیلز ہے LCD کی معلوم کر دیا۔ کافی زبردست فنکشن ہے ڈی فنکشن، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ LCD کی وہ سیلز جو USA میں ہوئی ہے وہ کتنی ہے۔ میں نے USA لکھا تو اس نے ٹوٹل سیلز کیلکولیٹ کر لے آیا ہے USA کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے LCD کی جو USA میں سیلز ہوئی تھی وہ 600 ہے۔ تو اس طرح اگر میں یہاں ٹائپ کر دوں پرنٹر، جیسے ہی میں نے پرنٹر ٹائپ کر انٹر کرتا ہوں تو پرنٹر کی USA میں سیل جو ہے وہ 0 ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پرنٹر جو ہے سیل ہوا ہے فرانس میں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ تو USA میں نہیں ہے تو اس نے 0 شو کیا۔ اگر میں کرائٹیریا دونوں ہٹا دوں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو ٹوٹل سیلز آ گئی۔ تو کافی اچھا فنکشن ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں UK تو UK کی ٹوٹل سیلز آ گئی۔ اگر میں یہاں ٹائپ کروں گا USA تو USA کی ٹوٹل سیلز آ گئی۔ تو دونوں کرائٹیریا کو میں یوز کر سکتا ہوں ٹوٹل سیلز معلوم کرنے کے لیے۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔